اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ اللہ اللہ. جی پہلے بھی میں نے جو آپ نے سوال کیا تھا اس میں بھی میں نے اس پہلے سوال کے جواب میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ استاد کی جو ہے وہ توجہ جو ہے اس بچے کے اوپر وہ بہت بڑا اس کی اہمیت رکھتی ہے قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے. تو اکثر جو ہے واقعی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں بچوں پر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یا تھوڑا قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو جس طرح محبت کے ساتھ جتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اگر یہ قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھائیں گے حفاظ کرام جو ہیں اگر ان کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بچے جو ہیں بھاگنے کی بجائے انشاءاللہ عز و جل ان کا ذہن بنے گا بلکہ ان کو بار بار جو ہے قرآن پاک کے فضائل و برکات ان کے بارے میں ان کے سامنے بیان کیے جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ جو فضائل ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل وہی بچہ جو قرآن پاک کی تعلیم سے دور بھاگتا ہے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم خود بھی حاصل کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے گا کہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں, آپ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. سامعین و ناظرین, نعت چینل کیبل نیٹ ورک کی طرف سے آج کا پروگرام جو ہے وہ قرآن اکیڈمی, قرآن پاک کے پڑھنے کی فضیلت, قرآن پاک کو سمجھنے کی فضیلت, قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پوری مخرج کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں ہم نے زحمت دی تھی جناب محترم قاری خرم شریف صاحب کو, جو کہ اپنے مفید ارشادات سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. میں قاری صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. قاری صاحب, جس وقت بچہ جو ہے وہ مدارس میں یا اکیڈمی میں جاتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اساتذہ کی شفقت اور اساتذہ کی محبت جو ہے وہ بچے کو بھاگنے سے یا استغفر اللہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر قرآن پاک کی محبت جو ہے اس کو بڑھانے کے سلسلے میں وہ جو قاری صاحب کا رویہ ہے, جو قاری صاحب کا نرم و ملائم لہجہ ہے, محبت بڑا لہجہ ہے, وہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو سکول میں داخل کیا جائے اور کچھ سال تعلیم حاصل کروانے کے بعد بچے کو دوبارہ مدرسے میں ڈال کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروائی جائے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ کیا ہم کسی اور تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. جی بالکل, جو ہے آج کل جو اسکولز میں جو طریقہ کار چل رہا ہے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے اسکول کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے. بے شمار ایسے اسکول جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح دعوت اسلامی کا جو ہے ادارۃ المدینہ جو ہے وہاں پہ بھی الحمدللہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو ساتھ حفظ کرایا جاتا ہے اور الحمدللہ عز و جل جو ہے بچے دنیاوی تعلیم جو ہے اسکول کی جو تعلیم ہے وہ بھی الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں.
تو بیسیکلی جو ہے بچے کو ضروری حفظ کرنے کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے 5ویں کلاس تک جو ہے پڑھ لے. 5ویں کلاس تک یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اچھے طریقے سے اردو جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے. تو اگر وہ اردو کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جب اس کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو اس کے جو قرآن پاک کو دیکھیں پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں, کچھ شرائط ہیں. تو ان کی شرائط جو ہیں, ان کے جو قواعد ہیں, اس کے تجوید جو ہے وہ بچے کو جو ہے پھر وہ قواعد جو ہیں وہ قاعدے جو ہیں اس کے قاعدہ قانون جو ہے وہ اس بچے کو جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ حفظ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اردو نہیں پڑھنا جانتا ہوگا تو اس کے لیے تھوڑا وہ جو ہے قرآن پہ حفظ کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. سامعین و ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال بہت ہی خوبصورت میرے ذہن میں آیا جو کہ میں قاری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جس وقت ہم نے حفظ کیا تو اساتذہ کی طرف سے جس وقت پنشمنٹ ملتی تھی, آپ یقین کریں کہ بعض اوقات وہ کسی ایسے طالب علم کی وجہ سے مل جاتی تھی جو کہ سبق یاد نہیں کرتا تھا, اور قاری صاحب جو تھے وہ غصے میں آتے تھے اور اس کی پٹائی ہوتی تھی. اور جس وقت وہ دوسرا بچہ اس کے بعد جس کا نمبر تھا وہ جاتا تھا تو وہ بھی اسی غصے کی زد میں آتا تھا. گھر میں جس وقت پہنچتے تھے تو پنشمنٹ ملنے کے بعد والدین نے آج تک ہمیں اس لحاظ سے سپورٹ نہیں کیا تھا کہ ہم جا کے قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ ان کو مت ماریں, ان کو سزا نہ دیں. بلکہ سامعین و حاضرین, میں بڑے ادب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے والدین نے بڑے پیار سے, بڑی محبت سے ہمیں یہ کہا کہ بیٹا اس کا حل یہی ہے کہ سبق یاد کرو اور قاری صاحب کو بر وقت سبق سنا کر اپنی جان چھڑایا کرو, نہ کہ یہ کہ وہ قاری صاحب کے پاس جاتے اور جا کے ان سے گلہ شکوہ کرتے. قاری صاحب, میں آخری سوال کرتے ہوئے اپنے سامعین و حاضرین سے اجازت چاہوں گا. یہ سوال میں ایک بڑا منفرد کر رہا ہوں آپ سے. آپ یہ فرمائیں کہ اس سلسلے میں ہم نے اساتذہ کو ڈسکس کر لیا, اساتذہ کو کیسا ہونا چاہیے, بچے کو کس طریقے سے ہونا چاہیے, ریگولر ہونا چاہیے, کتنی وہ میں وغیرہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں والدین کا کیا شعر ہے, والدین کی کیا قربانی ہے, والدین کو کس طریقے سے بچے پر توجہ رکھنی چاہیے جس کی بنا پہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم سے فیض یاب ہو سکے. ارشاد فرمائیں. جی بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں کہ آج کل جو ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ اسکول میں جاتا ہے تو یا ٹیوشن وغیرہ میں جاتا ہے تو اکثر والدین جو ہیں وہ ان کا رول جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہے بچے کو سختی کے ساتھ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اسکول میں جو ہے یہ پیپر آپ کے نے دیے ہیں یا ایگزام دیے ہیں تو آپ نے یہ غلط کیوں کیا, اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پوچھتے ہیں. لیکن قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر والدین جو ہے یہ پوچھتے نہیں. اگر چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے یا قرآن پاک کی تعلیم ہے, دینی تعلیم ہے, والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ پوری توجہ دیں. اس میں کوئی ایک وقت جو ہے مقرر کر لیں, وہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد یا ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے بچے کا وہ ٹیسٹ لیا جائے. اگر وہ بچے کا ٹیسٹ لیں گے تو اس پہ جو ہے بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے والد صاحب جو ہے مجھ پہ توجہ دے رہے ہیں. ایک تو بچے کو خوشی ہوگی اور دوسرا جو ہے بچے کا جو ہے نا ذہن بنے گا کہ میں نے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تعلیم, وہ چاہے دنیاوی تعلیم ہے یا چاہے قرآن پاک کی تعلیم ہے یا دینی تعلیم ہے, اس پہ بچے کو جو ہے وہ پڑھنے کا, اچھے طریقے سے پڑھنے کا اس کا ذہن بنے گا. قاری صاحب, میں نعت چینل کیبل نیٹ ورک کی طرف سے آج کے پروگرام میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے. معزز سامعین و ناظرین, آج کے پروگرام کو انہی الفاظ کے ساتھ اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں. اپنے میزبان قاری محمد شہباز الہی کو اجازت دیجیے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ خوبصورت پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سامعین و ناظرین, ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں اس بات کو بھی ضروری سمجھا کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کروایا جائے. اس سلسلے میں ہمارے ایک محترم ساتھی عبدالصمد
تشریف لا چکے ہیں۔ قاری صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ قاعدہ کا باقاعدہ آغاز فرمائیں اور قرآن پاک کی تعلیم شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں اور اسلام بہنوں، نعت چینل کیبل نیٹ ورک پر دیکھنے والے سامعین و ناظرین، آپ کی جو ہے وہ آپ مدنی قاعدہ ہم نے کھول لیا ہے، تو اس پہ میں جو آپ کی پہلے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم آج جو ہے سبق نمبر 1 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر کیمرے والے بھائی اس کو تھوڑا کلوز کر کے دکھا سکیں تو سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ ہر سبق کا جو ہے، جس طرح ہر مضمون کا جو ہے، ہر سبجیکٹ کا جو ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے، تو اس سبجیکٹ کا جو ہے ہم جو ہے پہلی تختی جو پڑھیں گے اس کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات کس کو کہتے ہیں، آئے میں آپ کو اس کے بیان کرتا ہوں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ 29 حروف جو ہیں وہ ان کو حروف مفردات کہتے ہیں، یعنی الف، با، تا، فا، الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ 29 حروف بنتے ہیں جن پر پورا قرآن پاک جو ہے مشتمل ہے۔ تو ان کو جو ہے اس سبق کا جو نام ہے حروف مفردات ہے۔ پہلے تو ہمیں ہر سبق کا جو ہے اس کا نام جو ہے پتہ ہونا چاہیے، کہ اکثر ہی دیکھیں، آپ پوچھ کے کسی کو دیکھ لیں، کسی بھی حافظ قرآن سے پوچھ کے دیکھ لیں، آپ ان سے سوال کریں کہ حروف مفردات کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا قرآن اکیڈمی کو رکھنے کا ہمارا پروگرام جو ہے اس کا آپ کو جو مقصد جو ہے وہ چلانے کا جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو حروف مفردات جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں جن کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے انشاءاللہ وجل صحیح مخرج کے ساتھ اس کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، 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 الف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الف ایسے، فا کی آواز جو ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو بڑا پیار کے ساتھ الف، 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 آگے ہے با، با کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے، با کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے، نہ اس کو زیادہ لمبا کریں گے نہ اس کو جھٹکا دیں گے۔ اس کو جو ہے اس کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو با کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ با، با، الف، الف، آپ کو فا کی آواز آ رہی ہے، فا کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کے فا کی آواز آئے لیکن بالکل نارمل، اس کو فا کو ایسے لمبا نہیں کرنا، ایسے فا کی آواز ایسے آتی ہے، اس کو نہیں کرنا۔ الف، الف، با، با، تا، 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 آگے ہے خا۔ اس لفظ کو پڑھنے میں اکثر و بیشتر جو ہے ہم غلطی کر جاتے ہیں، خا کو پڑھنے کے بجائے سا، سا یعنی کہ سین کی سیٹی کی آواز جو آتی ہے، سیٹی کی آواز کو پیدا نہیں کرنا۔ اگر ہم سیٹی کی آواز پیدا کریں گے تو سین کی آواز پیدا ہوگی۔ اگر ہم فا کو سا پڑھیں گے تو اس کے معنی میں بھی جو ہے وہ فرق آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو فا کو فا، فا، آگے جیم، جیم، جیم کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کریں گے، جیم کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر اس کو کم پڑھیں گے تو پھر بھی اس کی صحیح درست ادائیگی نہیں ہوگی۔ جیم، جیم، آج کا سبق جو ہے پہلے جو ہے وہ 2 جو ہے جو لائنیں ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہا، اس پہ بھی بڑا غور کرنے کی بات ہے کہ ہا، ہا جو ہے اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کی آواز جو ہے گلے کے درمیانی والے حصے میں ادا ہوتی ہے۔ پہلے جو ہم نے الف پڑھا تھا، آئیے اس کا بھی ہم مخرج دیکھتے ہیں کہ الف کو کہاں سے ادا کرتے ہیں۔ الف پڑھیں، الف، الف، الف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، الف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا با، با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با
یہ ہمارے ہونٹوں کے جو تر حصے ہیں ان سے ادا ہوتا ہے. با یہ اس کا مخرج ہے. با کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. پہلے ہم نے آپ کو سیدھا پڑھایا، نارمل پڑھایا تھا، اب اس کے مخرج بھی آپ کو بتا رہے ہیں. آگے تھا لفظ تا. تا کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح لفظ تھا فا. فا لفظ فا. فا کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا سرا یہ دیکھیں، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. فا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. مدنی قاعدے پر جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے مدنی قاعدے کے اوپر جو ہے اس کے مخارج جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. حروف کے مخرج جو ہیں کس کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں یہ مدنی قاعدے پر اوپر لکھا گیا ہے. اس کا باقاعدہ جو ہے آخری صفحے کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کا نقشہ جو ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے. اس کا نقشہ بھی مدنی قاعدے کے اوپر جو ہے وہ سارا دکھایا گیا ہے. تو آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں. جیم. جیم کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. زبان کے درمیان یہ دیکھیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان کے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان کے حصے سے ادا ہوتا ہے. بڑا ہے نہیں. سامعین و ناظرین، میں قاری خرم شریف صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں. وہ اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور قرآن پاک کی عظمت و فضیلت اور تجوید سے پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس سے ہمارے سامعین و ناظرین کو آگاہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے. چلتے چلتے میں ایک گزارش کروں گا کہ گھر میں موجود بچے اور بچیاں اور بڑے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ گزارش کروں گا کہ سبھی کریں، وہ مدنی قاعدہ جس وقت قاری صاحب پڑھاتے ہیں اس وقت قاعدے کو کھولیں اور اسی طریقے سے جیسے قاری صاحب پڑھاتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے سے ادائیگی درست ہوگی. قرآن پاک کی برکات، قرآن پاک کی عظمتیں جو ہیں ان سے انشاءاللہ العزیز سب لوگ مستفید ہوں گے. اب میں قاری خرم شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وسلام
المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سامعین و ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پاک پڑھنے کا عشق، قرآن پاک سمجھنے کا عشق اور قرآن پاک کو اپنے دین و دنیا کی سلامتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو نعت چینل کیبل نیٹ ورک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے لیے اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایک بابرکت پروگرام ہی نہیں بلکہ تحفے کے طور پہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آج گجرانوالہ میں ایک ایسے چینل کا انعقاد ہوا ہے، ایک ایسا چینل شروع کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے، جس کے توسط سے آپ کے اندر نعت کا شوق، نعت پڑھنے کا طریقہ، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی تجوید، قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت، قرآن پاک کا دنیا سے اور آخرت سے تعلق کے متعلق ہم نے اپنے انتہائی محترم مہمان جناب قاری خرم شریف صاحب کو جو کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پہلے پروگرام میں قرآن پاک کی فضیلت و عظمت اور قرآن پاک کو بچوں کو اس کی طرف مائل کرنا، اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہم اپنے ناظرین، سامعین و حاضرین کو اس سے مستفید کر سکیں۔ جناب محترم قاری خرم شریف صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیبل نعت چینل پر دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس نعت چینل پر قرآن اکیڈمی کے پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں۔